الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في موضع آخر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج 29ویں شب جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آخری تاخرات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بصحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ رمضان المبارک کے رحمتوں سے، برکتوں سے اور رمضان کی عبادتوں سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب کی، توفیق عطا فرمائی. معزز سامعین کرام، آج کے اس مختصر سے درس میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے فکر آخرت. اور اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں تو ہماری زندگی کا مقصد سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ عبادت اس لیے کہ ہمیں آخرت میں ہمیں نجات مل سکے، ہماری جان کو جہنم سے آزادی مل سکے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت والے جنت میں داخلہ مل سکے. تو یہ زندگی یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور ایک بندے مسلم کو اپنی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کے تعلق سے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے یا کیسا رہنا چاہیے، یا کون سے وہ عوامل ہے، کون سے وہ عوامل ہے، فیکٹرز ہے، کون سے وہ معاملات ہے کہ جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، فراموش نہیں کرنا ہے، تاکہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہمیشہ تیار رہے، پریپیئر رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جیسے کہ آیت خطبے کے ساتھ ذکر کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی بہت ہی جامع چیز ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا. دیکھیے قرآن مجید کی میں جو رمضان کے تعلق سے آپ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یہ آیت بارہا سنتے آئے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے. تو یہ تقوی یہ عبادتوں کی اساس ہے، بنیاد ہے. تو اس آیت میں جو ذکر کرنے جا رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر جان، ہر شخص، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت یہ دیکھ لے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی، کل آنے والا کل، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے اور سوچے کہ ایک نہ ایک دن ضرور آنے والا ہے کہ جس دن ہمیں 4 کندھوں کے اوپر اٹھا کر قبرستان کے یہاں لے جایا جائے گا، قبرستان میں لے جایا جائے گا،
اور قبر کے اندر ہمیں منو مٹی تلے دفن کیا جائے گا، تو اس قبر کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کہ ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے اطلاع دی جائیں گی، ہمیں کوئی پرائر نوٹیفیکیشن ملے گا کہ ابھی آپ کا موت کا وقت قریب ہے، آئیے توبہ استغفار کیجئے، آئیے عمل صالح کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ کون اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنی موت سے باخبر ہے؟ کوئی شخص نہیں۔ آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کا روڈ ایکسیڈنٹ ہے، یہ کرائس ہے، وہ کرائس ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کارڈیک اریسٹ ہے، یا الگ الگ طریقے سے لوگوں کی موت کی خبریں ہم سنتے ہیں، اور ہمارے زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا ہے کہ ابھی تو اس نے اور جینا تھا، ابھی تو اس کی زندگی باقی تھی، ابھی تو اس نے دنیا دیکھی نہیں تھی، لیکن دنیا دیکھنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چل بسا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنی آخرت کے لیے فکر مند رہے، جیسے کہ ہم دنیاوی معاملات میں جب ہمارے بچے مان لیجئے بورڈ کا ایگزام دے رہے، ابھی ایس ایس سی کے ایگزامینیشن ہو رہے، ایچ ایس سی ایگزام ہو رہے، تو اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اس کی آگے کی زندگی کا کیا، اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہر طریقے کی سہولت اسے ہم پہنچاتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنا زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، کیا اس بچے کی آخرت کے لیے ہم حقیقی معنوں میں فکر مند ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے، غور کرے، سوچے، سنجیدہ ہو جائے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اور بڑا جامع قاعدہ ہے، کل ما ہوا آتے فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے، ڈیفینیٹ ہے، 100% شیور ہے، وہ قریب ہے۔ اور قیامت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً ساعہ یعنی قیامت واقع ہونے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے زندہ کرنے والا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا فیتھ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب ہم سب یہ جانتے ہیں تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس وقت کے لیے تیاری کریں؟ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، ہم سانس لے رہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اسی مسجد کے اندر ہم اس مسجد کی مثال لیں، ہمارے بغل میں پچھلے رمضان کو کوئی شخص نماز پڑھتا تھا پابندی کے ساتھ، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آج وہ اپنے اعمال کے مطابق قبر کی زندگی برزخ عالم برزخ میں ہے۔ 3 حیات ہوتے ہیں، ایک عالم حیات، 3 دنیایں ہوتی ہے، ایک عالم حیات جو ہم ابھی زندگی گزار رہے اس زمین کے اوپر، اس ارتھ کے پلانٹ کے اوپر، ایک عالم برزخ جو انسان مرنے کے بعد سے لے کر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اس وقت تک کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ، اور ایک عالم آخرت، مرنے کے بعد یعنی جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جب حساب اور کتاب ہوگا، وہ عالم آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عالم حیات ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص نفس غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم اللہ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ تعالیٰ سے تمہیں شیطان کسی دھوکے میں مبتلا نہ رکھے۔ آگے ہم دیکھیں گے دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیات کے اندر اس دنیا کی زندگی کی جو ہم ابھی جی رہے ہیں، جو ہم ابھی گزار رہے ہیں، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ،
تم جو کچھ اپنے نفس کے لیے خیر آگے بھیجو گے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھیجو گے، آخرت کے لیے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے، ایک بندہ ہے وہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا کر کر کے تھک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، کبھی ضائع اور ویسٹ نہیں ہوتی، یا تو تین میں سے کسی ایک ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا اجر اور اس کا صلہ عطا کرتا ہے، یا تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، جو سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے وہ عطا کرتا ہے، یا تو اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مستقبل میں اسے کوئی پہنچنے والی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی اس دعا کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے، یا تو پھر اس دعا کو ذخیرہ آخرت کرتا ہے، آخرت میں اس کا اجر اور صلہ ضرور ملنا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ دعا کریں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا خیر و اعظم اجرا، آخرت میں ہمارے لیے ضرور بضرور اجر اور صلہ ہے، تو ہم آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ سامعین کرام، آئے دن ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری خبریں سنتے ہیں، بہت سارے اخبار ہمارے کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے کہ فلاں حادثہ ہو گیا، فلاں سانحہ واقعہ پیش آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اتنے لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہم کس چیز میں دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم اتنا زیادہ مصروف ہے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بزی کیے ہوئے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے کہ آخرت تو چھوڑے، ہماری بنیادی جو عبادات کی ذمہ داری ہمارے پر عائد ہوتی ہے، جو نماز ہے، بنیادی رکن ہے، ہمارا اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کے علاوہ دیگر احکامات ہم پر جو عائد ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک چیز ہم یاد رکھیں کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم مسجدیں آباد کرتے ہیں اور مسجدوں میں الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، بلکہ ہر نماز کے لیے اس چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھے کہ صرف رمضان میں اپنے رب کو نہیں یاد کرنا، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں ہمیں اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ ایک قول بڑا جامع ہے، کہا ہے کسی نے کہ بہت ہی بری ہے وہ قوم کہ جو اپنے رب کو صرف رمضان المبارک میں یاد کرتی ہے، صرف رمضان میں ہم عبادات انجام نہ دیں، پھر ہمارے روزے اللہ کے نزدیک کیسے قبول ہوں گے؟ ہم رمضان میں خوب زیادہ اہتمام کریں، نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن رمضان مبارک کے بعد ساری چیزیں نوافل تو چھوڑے، بنیادی جو عبادات ہم پر ہے، جو نماز ہے اور دیگر جو عبادتیں ہیں، ہم اسے ہی فراموش کر دیں۔ تو ایسا رویہ ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے امور ہیں کہ جو ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہم آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کے فکر کرتے ہوئے ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور ہمارے ذہن میں یہ تصور رہے۔ الحمدللہ ایک تو ہمیشہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعث بعد الموت، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والبعث بعد الموت، ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو جب ہمارا یقین ہے تو کیوں نہ اس زندگی کے لیے ہم تیاری کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کون سے عوامل ہیں کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلا سکتے ہیں اور جن معاملات کو، جن امور کو ہمیشہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو آخرت کی یاد میں رکاوٹ ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی مانع ہے، وہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور اس تعلق سے ہم نے علماء کرام کے ذریعے متعدد بار سنا ہوگا، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، نفرت، دنیا کی محبت، دنیا طلبی، دنیا کی رغبت، دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ دلچسپی لینا، یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ایک بار قرآن کریم کے تناظر میں، آیات کے تناظر میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے تناظر میں اس دنیا کی ریئلٹی کو دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بتایا ہے، اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے،
تب ہمیں سمجھ میں آئے گا اس دنیا میں جس کے لیے ہم جی جان توڑ کے محنت کرتے ہیں، صبح و شام ہم اس دنیا میں ہی مصروف رہتے ہیں اور اپنے رب سے غافل ہو کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، محض لہو و لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے اور زینت ہے، اور ایک دوسرے کے سے سبقت لے کر جانا ہے، آگے نکل جانا ہے، یعنی کمپٹیشن کرنا ہے، اور یہی چیزیں دنیا ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، بہت ساری اس دن میں حدیثیں ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، غور سے ہم سنیں، اور یہ حدیثیں ہم متعدد بار سن بھی چکے ہوں گے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی مثال یا اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، راوی حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، کہ دنیا اس پر لعنت کی گئی اور جو کچھ اس میں سب پر لعنت کی گئی، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اور اس اللہ کے ذکر سے متعلق اور مشتق جو چیزیں اس کے، اور طالب علم کے، یعنی علم حاصل کرنے والے، علم سیکھنے والے اور علم سکھانے والے کے۔ تو یہ دنیا، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، جس دنیا کو ہی ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت یہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ کنسیپٹ، یہ تصور، یہ خیال ہم راسخ کر لیں اپنے شعور کے اندر کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہاں ہم امتحان دے رہے ہیں۔ یہ ہماری دراصل آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور نعمتیں سلب کر کے چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے، کم دے کر بھی آزماتا ہے۔ اور اس موت و حیات کو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے، ہمارے ابتلا کے لیے بنایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، سورہ ملک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دائمی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں، ایسی ایسی قومیں اس دنیا میں آئی ہے کہ ہم ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسی ایسی قومیں جو دعویٰ کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو اتنی زیادہ طاقت اور قوت اور جسمانی اعتبار سے اتنی پاور عطا کی تھی کہ وہ پتھروں کو تراش کر غاروں کے اندر اپنے گھر اور محلات بنایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب کے سامنے اپنے آپ کو نہیں بچا سکی۔ فرعون، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا رب ہوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے بسی کی موت پانی میں ڈبا کر مار دیا۔ ایک وقت پہ اپنے آپ کو وہ رب کہا کرتا تھا، لیکن جب ڈوبنے لگا، بے بسی کی موت مرنے لگا، تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس کو کوئی ثبات نہیں، اس کو زوال ہے، اس کو ختم ہونا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے لیے محنت نہ کریں، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم کوشش کریں۔
ایک جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ حادث فلینظر بما ترجع. دو حدیث میں مختلف الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص آخرت کے مقابلے میں، اس دنیا کی مثال آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص انگلی کو سمندر میں ڈالے، دریا میں ڈالے اور نکالے، دیکھے انگلی پر کتنا پانی آیا ہے. یہ جو چند قطرات ہے یہ دنیا کی زندگی ہے. اور بھی آگے مثالیں آئیں گی. تو خلاصہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے اور اس کو دوام نہیں ہے، ثبات نہیں ہے. یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ سراب ہے. جیسے ریگستان میں کوئی مسافر چلتا ہے، وہ پیاس سے نڈھال ہوتا ہے تو بہت دور گرم ریت کے اوپر سے نکلنے والا دھواں اسے ایک پانی کی طرح نظر آتا ہے. حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ایک دھوکا ہوتا ہے، میریج جسے کہتے ہیں، سراب ہے. تو دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکے کا سامان ہے. بہت ساری حدیثیں ہمیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائیورٹی دیتے ہو، جبکہ آخرت یہ بہتر ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے. حدیث کا آخر کا جو ٹکڑا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، کھجور کی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس چٹائی کے اور آپ کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی. سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا، کھجور کے چھال سے بھری ہوئی، اور پاؤں کے پاس کیکر کے پتوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا. سر کے جانب مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. اور جب یہ حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر حضرت عمر نے دیکھا تو رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ سارے انسانوں میں سب سے افضل اعظم ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کھجور کی چٹائی پہ، جبکہ قیصر و کسریٰ روم اور ایران کے بادشاہ ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں اما ترضی ان تکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ. اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں یہ نعمتیں ہو. بہت سارے صحابہ کرام کی مثالیں ہم کو ملیں گی. ابھی وقت نہایت ہی کم ہے کہ دنیا کے تعلق سے ان کا کیا موقف تھا اور دنیا کی زندگی میں ان کا کس طریقے سے معاملہ تھا. بہت ساری حدیثیں ملیں گی. ایک حدیث جو متعدد بار ہم نے سنی ہوں گی، مختصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے بچے کے پاس سے، وہ مرا ہوا بچہ تھا بکری کا جو سڑا ہوا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کون تم میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون خریدے گا جو کہ مرا ہوا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، کون اسے خریدے گا؟ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اسے کوئی نہیں خریدے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علیکم. اللہ کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ بے وقت ہے. یعنی دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا اس دنیا کو، اس دنیا کی زندگی کو، اس زندگی کو جس میں ہم سانس لے رہے اتنی ہی اہمیت دیجیے جتنا کہ ضروری ہے. یہاں بہت زیادہ، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم جائیدادیں نہ بناؤ، بہت زیادہ پراپرٹیز نہ بناؤ، اس سے ہوگا یہ کہ آخرت کے تعلق سے تم غافل ہو جاؤ گے اور دنیا میں ہی تم مصروف ہو جاؤ گے. حدیث کا خلاصہ ہے یعنی دنیا ہی میں تمہاری مصروفیت اور مشغولیت بڑھ جائیں گی جو تمہیں آخرت سے غافل کر دیں گی. لہٰذا ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی حقیقت کو ہم جب سامنے رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں گے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون،
یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے غافل ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ بس دنیا کی تھوڑا سا دنیا کا سامان ہے اور دنیا کی زیب و زینت ہے، آرائش ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایک باشعور انسان، ایک مومن شخص، ایک مسلمان اس چیز کو سنجیدگی سے غور کریں گا کہ حقیقت میں اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب کوئی ویلیو نہیں ہے تو ہم کیوں اس دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جائیں، بہت زیادہ مصروف ہو جائے، ہم اتنا زیادہ منہمک ہو جائے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت دستیاب نہ ہو سکے۔ ایسی تجارت میں ہم اپنے آپ کو کیوں مصروف رکھے، ایسے بزنس میں ہم اپنے آپ کو کیوں لگائے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ہمارے فرض نمازیں جس کی وجہ سے ترک ہو جائے۔ تو جب آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے، ہم استغفار کر رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے، آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر رہے، تو یہیں پہ ہم یہ بھی عزم کریں کہ آئندہ ہم سے کوئی فرض نماز بغیر شرعی عذر کے نہ چھوٹنے پائے۔ ہاں آپ سفر میں ہیں الگ بات، آپ بیماری کی حالت میں ہیں الگ بات، لیکن نماز وہ فریضہ ہے جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں جب وار ہو رہی ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں اس کی صورت الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، لیکن معاف نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جب سفر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کے لیے سوچیں، ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم اپنی ریکال کریں اپنی میموری کو کہ جب ہم سفر میں جاتے، ممبئی جاتے، پونا جاتے یا کہیں بھی ٹریولنگ کرتے، کیا ہم نماز کی فکر کرتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے، ہمیں قصر کی اجازت ہے، ہمیں جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے کہ دونوں نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں، آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کے علاوہ سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ رخصتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ سفر میں نماز سے غافل رہتے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف ہم سنجیدگی سے سوچیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن، بہت سارے صحابہ کرام کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، آثار ہیں کہ دنیا کے تعلق سے ان کا کیا معاملہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ روزے سے تھے، افطار کے حالت میں جب افطار کے وقت ان کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہو تو کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، اور انہیں صرف ایک چادر میں کفنایا گیا، اگر سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، اگر پیر ڈھانپے جاتے تو سر سے کپڑا ہٹ جاتا۔ آگے کہتے ہیں وہ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، پھر ہمارے لیے دنیا فراخ کی گئی، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کشادہ کی، بہت زیادہ مال اور دولت سے نوازا، مجھے خوف ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دیا گیا۔ اور رونے لگے اور کھانے کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام کی۔ یہاں موضوع سے تھوڑا ہٹ کر یہ گزارش کروں گا ہمارے سرپرستوں سے، ہمارے والدین سے، کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ سیرت ہمارے لیے آئینہ ہے، میرر ہے کہ ہم جس میں اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری زندگی میں آنے والے نشیب و فراز، مشکلات، مسائل اور جو بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، صحابہ کرام کے دور میں ان کی زندگی میں جب ایسے حالات اور معاملات آئے تو انہوں نے کیا کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو ضرور بضرور ہم اپنے بچوں کو سیرت کی تعلیم بھی دیں، جہاں ہم قرآن سکھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ معاشرے میں ایک اچھا مزاج چل پڑا ہے کہ لوگ ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن کی طرف اپنے بچوں کو رغبت دلاتے ہیں، اور بہت سارے اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ و طالبات قرآن حفظ کرتے ہیں، الحمدللہ تم الحمدللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف قرآن کو یاد کر لینا یہ زندگی کے لیے ناکافی ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ دین کے بنیادی امور
اسلام کی بنیادی جانکاری ضرور، بنیادی احکامات ضرور بضرور انہیں سکھانے کی، انہیں تعلیم دینے کی کوشش کرے، اور سیرت ضرور بضرور انہیں سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی جامع ہے، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دو حدیثیں یہاں بس ہے اس نقطے میں، اس پوائنٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ مسافر ہے یا کوئی اجنبی شخص جو راہگیر ہے، راستہ چلتا ہوا کوئی شخص ہے یا کوئی مسافر ہے۔ ہم بھی جب سفر کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کہیں آرام کرنے کے لیے، ناشتے کے لیے کہیں رک جاتے ہیں۔ سوچے ہم کیا وہاں ہم اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں؟ کیا وہاں ہم اپنی جائیداد خریدتے ہیں؟ کیا وہاں ہم پراپرٹی لیتے ہیں؟ نہیں، ایک عارضی ٹھکانہ، ایک عارضی طور پر آرام کرنے کے لیے رک جاتے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے۔ تو ایسے ہی ہم زندگی گزارے، دنیا میں ایسے ہی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا، کندھا پکڑا اور کہا کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ ایک مسافر یا ایک راہگیر رہتا ہے۔ اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اور اپنی صحت کی حالت میں اپنی بیماری کے لیے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، حقیقی معنوں میں سمجھیں، غور کریں تنہائی میں، جب ہم توبہ و استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کے جناب میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ، جب یہ بھی ہم سوچیں کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ اس کو کوئی ثبات نہیں ہے، تو پہلی رکاوٹ آخرت کی فکر میں وہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو دنیا کی حقیقت ہمیشہ دنیا کی حقیقت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں راسخ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ایک دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔ نمبر 2، یہ چیز بھی بہت اہم ہے، ہم اس شعور کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ خطا کر جاتے ہیں۔ کس شعور کے ساتھ؟ ان اللہ علیم بصیر خبیر، اس شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے سے واقف ہے، اور ہماری نیتوں سے، ہمارے ارادوں سے، اور ہمارا کوئی معاملہ اور ہمارا کوئی قول، ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی فعل اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس شعور کے ساتھ ہم جیے۔ جب یہ ذہن میں ہمارے تصور رہے گا تو ہماری عبادتوں میں بھی خشوع اور خضوع آئے گا، اور حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر معاملے میں ہم اپنا یہ تقویٰ حقیقی معنوں میں اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ شعور رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ ایک صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کان رجل یسرف علی نفسہ، ایک شخص تھا پہلے دور میں جس نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، یعنی بہت سارے گناہ کیا، تو اس کو عذاب کا خدشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، بہت سارے گناہ کیا۔ تو جب مرنے لگا تو اپنے بچوں کو وصیت کرنے لگا کہ اے میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری ہڈیوں کو پیس دینا، اور اس کی راکھ کو آندھی کے حوالے کر دینا، ہواؤں میں اڑا دینا۔ لہٰذا جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ ان کے باپ نے وصیت کی تھی، اس کو جلا دیا اور اس کی آندھی اور اس کی راکھ کو، ہڈیوں کو چورا کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ لئن قدر علی ربی،
آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ایک ایک ذرے کو اکٹھا کیا جائے، اس کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک پارٹیکل کو جمع کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ اسی حالت میں زندہ کیا جیسا کہ وہ زمین پہ زندہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے، اے میرے بندے، تو نے کیوں ایسا کیا؟ کس چیز نے تجھے اس بات پر ابھارا؟ یعنی ایسی وصیت کیوں کی اپنے بچوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے کہا، یا ربی خشیتک، اے میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے، مجھے عذاب کا خدشہ تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ اے اللہ تو مجھے عذاب دے گا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ مجھے جلا کر راکھ کر کے ہوا میں بکھیر دیا جائے۔ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فغفر، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، خبیر ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو، نیت کو، ارادوں کو، اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن ہمارے ارادے اور نیت سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، لقمان جو حکیم ہے، جن کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں بہت ساری نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، انہی میں سے ایک نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، پاتال میں ہو، یا کائنات میں کہیں پہ بھی ہو، یأتی بہا اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لانے پر قادر ہے، ان اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لانے پر بے شک اللہ تعالیٰ قابل ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ تو ہم یہ ہمیشہ تصور رکھیں، آخرت کی فکر میں یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، جا بجا قرآن کریم میں علیم، خبیر، بصیر اللہ تعالیٰ کے صفات ذکر کی گئی ہے، اور ان صفات پر ہمارا یقین ہے۔ توحید اسماء و صفات، یہ توحید کا ایک شق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت سے، ہر قول سے، ہر فعل سے واقف ہے۔ تیسری چیز کہ جو آخرت کے فکر میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور جو آخرت کے فکر میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جس سے بچنا رکاوٹ ہے، جو مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہے موت کی یاد، ذکر الموت۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترمذی کی بڑی جامع حدیث ہے، یہ حدیث بھی ہم نے متعدد بار سنی ہوگی۔ فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات الموت، کہ لذتوں کو، خواہشات کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو خود اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا۔ بعض اوقات افسوس ہوتا ہے حقیقت میں کہ بہت سارے لوگ، ہم میں سے ہر شخص اپنے تعلق سے سوچے، کسی اور کے اوپر تان تشنی نہیں ہو رہی ہے، جسٹ اپنے تعلق سے سوچے کہ بعض اوقات میت اور جنازے کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسکراتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اور جوک بولتے ہیں، لطیفے بولتے ہیں، یا اس طریقے کے معاملات بولتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ کیسے آپ ہنس سکتے ہو جنازے کے موقع؟ قبرستان میں آپ تدفین کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک میت، ایک مرا ہوا شخص ہے جسے ابھی قبر میں دفنایا جائے گا اور منو مٹی تلے اسے دبایا جائے گا، اس جگہ پہ آپ ہنس رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا۔ شروعات، یہ ابتدائی اسلام میں یہ خدشہ تھا کہ لوگ عقیدے کے طور سے گمراہ نہ ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں منع کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، سنو اب تم قبرستان کی زیارت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔
آنکھیں بہہ پڑتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب قبرستان میں ہم جائیں تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اور متعدد حدیثوں میں الگ الگ کلمات ہیں۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے، ہم جب قبرستان میں جائیں تو اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی موت کو یاد کریں، سوچیں کہ بے شک ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس جنازے میں ہمیں بھی اٹھایا جائے گا۔ ایسے وقت میں لوگ حقیقت میں سنجیدگی سے سنتے ہیں، لیکن جیسا ہم سنتے ہیں اس مطابق ہم اپنا عمل بھی رکھیں۔ تو موت کا تصور قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں، ابھی وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها، کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد واپس اس دنیا میں لوٹنا نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، ہمیں دوبارہ اس زندگی کو نہیں گزارنا، ایک ہی زندگی اللہ نے دی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرامین کے مطابق زندگی گزاریں؟ کیوں ہم اللہ کو ناراض کریں؟ کیوں ہم نافرمانی والی زندگی گزاریں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار کریں؟ لہٰذا اور ایک حدیث میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور کسی نفس کا جب وقت آتا ہے، موت آتی ہے، تو لَن يُؤَخَّرَ، ہرگز اسے مؤخر یعنی ڈیلے نہیں کیا جاتا۔ تو موت کا تصور یہ ہمیشہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے لیے تیار رہے، اور یہ امید نہ رکھے کہ جب ہم مرنے کی حالت میں ہوں گے، جب ICU میں ہوں گے، جب سکرات کی حالت میں ہوں گے، تب اللہ سے توبہ و استغفار کریں گے اپنے دعاؤں کی۔ ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ الگ الگ حدیثیں بھی ہیں اور ایک حدیث میں بھی ہے کون سے 2 وقت؟ ایک جب سورج اب مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کے علامت ہے، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج مغرب کی بجائے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور دوسرا غرغرے کی حالت، نزا کی حالت، سکرات کی حالت، جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، ڈیفینیٹ ہے، تب وہ توبہ استغفار کرے۔ ایسے توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون نے بھی تو مرتے وقت توبہ کیا تھا، فرعون نے بھی تو مرتے وقت ایمان لانے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ایمان لاتا ہے؟ ایسے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اور ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کب تک ہے، کس کی کب اجل آنی ہے، کب موت کا وقت مقرر ہے۔ تو کیوں نہ ہم، جب ہم نہیں جانتے ہماری آخری گھڑی کب آنے والی ہے، تو کیوں نہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھیں۔ اسی طریقے سے ہم قبروں کی زیارت کریں۔ جی آخری ایک آخری چیز، بہت ساری چیزیں ہیں، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس پہ غور و فکر کریں۔ قرآن کریم کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کو شرح کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر آخرت کے بہت سارے امور ذکر کیے گئے، جنت اور جہنم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ ہم جنت کی ہمارے اندر رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور اس لیے ہم عبادت کریں، اور جہنم کا عذاب اور اس کا خوف اور اس کی وعید سے ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ اسی لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخری چیز جو آخرت کے تعلق سے حقیقت میں بہت زیادہ اہم ہے کہ جب ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں تو دنیا میں ہم ایسے رہے کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ بہت خطرناک چیز ہے، یعنی ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ مارے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کل ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہے، زکوٰۃ دیے ہے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، قربانی کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، تلاوت، یعنی غرض کے جتنی نیکیاں کی ہے، ان نیکیوں کے ساتھ ہم نے کسی کو مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، چوری کی ہے،
کسی کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، لعنت ملامت کی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں کل ہماری نیکیوں کی صورت میں عطا کی جائیں گی. ہماری جو نیکیاں جو ہم نے کمائی ہے اور جو کل پلڑے میں ترازو میں تولی جائیں گی، اس کی صورت میں ہمیں دینا ہوں گی. ایک حدیث اس ضمن، آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی فقیر وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، یعنی بہت ساری عبادتیں ہوں گی، لیکن معاملہ کیا ہوگا کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، یعنی کسی پر ظلم و زیادتی کیا ہوگا. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظالم کی نیکیوں کو اٹھا کر مظلوم کو دے دے گا. اور اب ظلم باقی ہے، ابھی ظلم پورا نہیں ہوا، یعنی بہت سارا ظلم کیا ہے اس نے دنیا میں جن کا حق اس کے اوپر باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اور برائیاں اٹھا کر اس کے اوپر، ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گے. آگے فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو آخرت کی فکر کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ کلیئر رہے، ہمارا کسی پر کوئی حق نہ ہو. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس دی ہے، ہمارے جسم میں جان باقی ہے، تو آج سوچے. اور اس کا ایک جامع طریقہ ہے، ایک نوٹ بک لیجئے، ایک بلینک نوٹ بک، ایک پیپر لیجئے، ایک پین لیجئے اور لکھتے جائیے کہ فلاں فلاں شخص کے تعلق سے میں نے یہ ظلم کیا تھا، فلاں فلاں شخص کی غیبت کیا تھا. لکھتے جائیے، اس میں کوئی یہ شرم عار اور کچھ نہ سوچے یہ اس سے یہ معاملہ کیا تھا، اس سے یہ ڈیل ہوئی تھی، اس سے یہ دھوکہ ہوا تھا، اس سے یہ معاملہ ہوا تھا، اور ایک ایک کو کلیئر کرتے جائیے تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے اوپر کوئی حق نہ رہے، جس دن درہم اور دینار، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا دینے کے لیے. بہت ساری باتیں تھیں اور ایک حدیث قدسی بھی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کی جائیں گی. تو آخرت کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں. حقیقی معنوں میں خلاصے درس خطبہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا قرآن کی کریم کی آیات اور حدیثوں کے تناظر میں، دنیا کی حقیقت ویسی ہی رکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور اپنی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرے. وہی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس غور کرے، سوچے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی زندگی کے لیے فکر مند ہو، لاحق ہو. ایک آخری حدیث، معذرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بڑی جامع حدیث ہے، فرماتے کہ جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، حدیث کا خلاصہ ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. حدیثیں ہم نے سنی ہوں گی، جب اسی سے مشتق ہے حدیث، 3 چیزیں قبرستان جاتی ہے میت کے ساتھ. نمبر 1 اس کے دوست و احباب، جو رشتہ دار ہیں، جو لوگ جاتے ہیں تدفین کرنے کے لیے، دفنانے کے لیے. نمبر 2 ساز و سامان، جنازہ اور دیگر اوزار ہتھیار قبر کھودنے کے وہ چیز. اور 3 اعمال، انسان کے اعمال، جو عمل اس نے کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 چیزیں واپس آتی ہیں، جو لوگ تدفین کے لیے گئے تھے وہ، اور جو ساز و سامان ہے وہ واپس آتے ہیں. ایک چیز میت کی قبر میں اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا عمل. لہٰذا ہر شخص سوچے کہ قبر کے اس عمل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سنجیدگی سے اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. ہمارے رمضان المبارک میں ہمارے قیام، ہمارے صیام اور ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے. آپ ان کا بھرپور تعاون کریں. اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے.